أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 18 وہو اور وہی القاہر غالب ہے۔ قاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے کنٹرول میں پوری کی پوری ملکیت اور پاور ہو۔ جیسے فرعون سے جب اس کے درباریوں نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ جو ہے ہمارا معاملہ خراب کر رہا ہے، دیکھو ورنہ ہمارے دین کو برباد کر دے گا، تو اس نے کیا کہا؟ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ یہی ورڈ وہاں بھی یوز ہوا کہ ہم ان کے عورتوں کو مار ڈالیں گے، ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمارا پورا کنٹرول ان کے اوپر ہے، یعنی ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ، اصل میں وہ ہے کنٹرول کرنے والا، غلبے والا، پاور والا، کس کے اوپر؟ فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ہسٹری آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سے کون جیت سکتا ہے، اب اسی فرعون کی مثال لے لیجیے، وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا کیا ہوں؟ رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر جو کنٹری ہے، ایجپٹ، یہ میری نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ ندیاں جو ہمارے نیچے بہہ رہی ہیں یہ سب میرا نہیں ہے۔ وہ یہ بولتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہترین مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نہیں، وہ بولتا تھا کہ یہ کنٹری میری ہے، یہ ندیاں میری ہے، اسی میں سے ایک ندی دریائے نیل میں اس کو ڈبا کر کے بتا دیا کہ یہ ندی تیری نہیں ہے، میری ہے، یہ ملک تیرا نہیں ہے، میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی کہی ہے وہاں کہ ہم نے ان کو اغرقنا آل فرعون، پورے کے پورے فرعون کو اور اس کو ڈبا کر کے وہ زمین وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وہ زمین، وہ کنٹری ہم نے دوسرے لوگوں کے حوالے کر دی۔ اسی طرح سے ایک اور قوم تھی، قوم عاد، وہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، کھجور کے درختوں کی طرح، لمبے تڑے، بیمار نہیں پڑتے تھے، صحت مند۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جیسے آج بولتا ہے نا سپر پاور کون ہے؟ امریکہ۔ یہ سپر پاور چلتا نہیں زیادہ دنوں تک، تو وہ لوگ بھی اس زمانے میں وہ بولتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان کے پاس بھیجا نہیں، دماغ نہیں، غور نہیں کیا انہوں نے، سوچا نہیں انہوں نے
کہ جس نے ان کو بنایا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے نیچرلی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. ہم نے ان پر بھیجا سخت طوفانی ہوا. اور کتنے دن تک؟ 7 لیال و 8 ایام. اللہ تعالیٰ نے کوئی فوج نہیں بھیجی, کوئی آرمی نہیں بھیجی, کوئی ڈرون نہیں بھیجا. بس کیا کیا؟ ہوا کو آرڈر کیا. اور وہ ہوا جو انسان کو زندگی دینے والی ہے, اس نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا اٹھا کر کے پٹکنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھتے ان کو جب وہاں ہوتے, سرع کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کہ وہ اس طرح سے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تنے کو, کھجور کا ایک تو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس میں پتے ہوتے ہیں, اسٹیم ہوتا ہے نا کھجور کا. تو وہ کھجور کے اوپر کے پتے کاٹ کر کے جس طرح سے وہ گرتا ہے, اس طرح سے سر ان کے اڑ گئے تھے اور وہ گرے ہوئے تھے. اس طرح سے وہ تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, کیا ان میں سے کوئی اب تم کو بچا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آئے. اسی طرح سے آپ ہم مسلمانوں میں سے کتنی قومیں, بنو عباس, بنو امیہ, تاریخ پڑھیں گے آپ, کتنی قومیں آئی جنہوں نے دنیا پر راج کیا. مغل, آج ہے کوئی مغل نام لینے والا؟ ان کا گریٹ امپائر تھا ان کا, سب کے سب ختم ہو گئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکیلا کیا ہے؟ غالب اور پاورفل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہی حکمت والا ہے, وزڈم والا. یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ, فار ایگزامپل ہمیں جیسا اللہ نے بنایا بالکل پرفیکٹ بنایا, ہمارے اس کے بنانے میں کوئی کمی نہیں ہے. میں یہ نہیں سوچ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا اور لمبا بنایا ہوتا, تھوڑا اور موٹا بنایا ہوتا, تھوڑا نہیں, ہماری کمی ہے. ہم اگر سوچتے ہیں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں, میری بیوی ٹھیک نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بتایا تھا اس حساب سے ہم نے نہیں کیا, اس وجہ سے بگڑا وہ. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کیسا بنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم, سب سے بہترین فریم میں, سب سے بہترین سانچے میں انسان کو بنایا. ہاں ہم اس کو بگاڑ لیتے ہیں جب ہم اس کو اللہ کی, اب فار ایگزامپل ایک کار ہے, مان لیجیے مرسڈیز ہے, کمپنی سے کیسا نکل دیا وہ, اب وہ اناڑی ڈرائیور کے حوالے آپ نے کر دیا تو کیا کرے گا؟ وہ لے آ کے ٹھوک دے گا کہیں. اب آپ بولیں گے یار مرسڈیز ہی ٹھیک نہیں, وہ ہماری غلطی. تو اس کی حکمت ہے ہر چیز ہماری زندگی میں بھی, یہ دنیا بنانے میں. آپ سمپل غور کیجئے, سمپلی اللہ نے ہمارا چہرہ بنایا, ہاتھ بنایا, پیر بنایا. کیا کوئی بھی ایسی ایک چیز آپ بتا سکتے ہیں کہ بول سکتے ہیں کہ یہ چیز تھوڑا یہاں, جیسے مثال ناک یہاں نہیں رہنی چاہیے, تھوڑے اور ادھر رہنی چاہیے, بول سکتے ہیں کیا؟ یا کان یہاں نہیں رہنا چاہیے, سر کے اوپر رہنا چاہیے, بول سکتے ہیں؟ ہر چیز بالکل پرفیکٹ اللہ تعالیٰ. اسی طرح اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے وہ بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں, ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, ہم نیگیٹو لیتے ہیں اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالات لاتا ہے وہ ہمیں سدھارنے کے لیے, سمجھانے کے لیے لاتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سبق سکھانا چاہتا ہے. اور الخبیر وہ کیسا ہے؟ خبیر کا معنی کیا ہے؟ خبیر کا مطلب ہوتا ہے صرف اوپر کی بات جاننے والا نہیں, گہرائی تک, یعنی ظاہر بھی جاننے والا اور باطن اندر بھی, سیکرٹ بھی جاننے والا اور اوپر کے حالات بھی جاننے. جو آدمی جانے گا نہیں وہ وزڈم کہاں یوز کرے گا؟ وزڈم یوز نہیں کر سکتا. تو جو ہر چیز کو اس کی حکمت کو جانتا ہے وہی اس میں بہتری کر سکتا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And he is the subjugator over his servants, and he is the wise
and acquainted with all. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی چیز جو ہماری لائف میں ہوئی یا ہو رہی ہے یا دنیا میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے حکمت اور وزڈم کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پازیٹیو لینا چاہیے نگیٹو لینے کے بجائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے توفیق نصیب کرے۔